بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کو ایک ڈائنوسار کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ ڈائنوسار سبز رنگ کا تھا، اس لیے سب لوگ اسے سبز ڈائنوسار کہا کرتے تھے۔ یہ کہانی آج سے کئی لاکھ سال پہلے کی ہے، جب ابھی انسان اس زمین پر آباد نہیں ہوا تھا۔ تو ڈائنوسار زمین کی سب سے بڑی مخلوق تھے۔ کچھ بہت بڑے تھے اور کچھ چھوٹے۔ وہ بہت سے مختلف رنگوں اور شکلوں کے تھے۔ کسی جنگل میں ایک بہت بڑے آتش فشاں پہاڑ کے پیچھے ایک وادی تھی، جس میں ڈائنوسار سارا دن کھیلتے کودتے رہتے تھے۔ ایک دن جب موسم بہت اچھا تھا اور چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی، یہ سارے ڈائنوسار وہاں اس وادی میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ فٹ بال بھی ان کے قد کے مطابق ہی بڑا تھا۔ ابھی انہیں کھیلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک نیا ڈائنوسار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس وادی میں داخل ہوا۔ یہ ڈائنوسار دوسرے ڈائنوساروں کے لیے اجنبی تھا اور انہوں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس سے ملے تھے۔ وہ وہاں رک کر انہیں کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ ڈائنوسار وہاں کھیلتے ہوئے دوسرے ڈائنوساروں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا قد ان سب سے اونچا تھا، اس کی گردن لمبی تھی اور رنگ بھی گہرا سبز تھا۔ اس قسم کا ڈائنوسار انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سبز ڈائنوسار تھوڑی دیر انہیں فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر پوچھنے لگا، دوستو، کیا میں بھی تمہارے ساتھ فٹ بال کھیل سکتا ہوں؟ باقی تمام ڈائنوسار ایک دم کھیل چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے، پھر ایک ساتھ تیز آواز میں بولے، نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس سبز ڈائنوسار کے لمبے اونچے قد سے خوفزدہ تھے۔ وہ اسے کسی دوسری دنیا کی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر سبز ڈائنوسار اداس ہو گیا، کیونکہ اس کا دل بھی کھیلنے کو مچل رہا تھا، مگر یہ ڈائنوسار اسے اپنے ساتھ کھلانے کو تیار نہ تھے۔ وہ ان کی بات سن کر وہیں ایک طرف بیٹھ گیا اور اداس نظروں سے ان سب کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر یوں ہی وہ کھیلتے رہے اور سبز ڈائنوسار انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ایک واقعہ ہوا۔ ان ڈائنوسار میں سے ایک نے فٹ بال کو اتنی زور سے لات ماری کہ وہ ایک بہت اونچے درخت کے اوپر جا کر شاخوں میں پھنس گیا۔ اب اس فٹ بال کو نیچے اتارنا ایک مسئلہ تھا، کیونکہ یہ درخت ان ڈائنوساروں کے قد سے زیادہ اونچا تھا اور وہ خود اس درخت پر چڑھ نہیں سکتے تھے۔ سب حسرت سے شاخوں میں پھنسی اس گیند کو دیکھنے لگے، لیکن یہ درخت لمبی گردن اور اونچے قد والے سبز ڈائنوسار سے زیادہ اونچا نہیں تھا۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے ڈائنوساروں سے پوچھنے لگا، اگر میں تم لوگوں کی گیند کو اس درخت سے نیچے اتار دوں تو کیا تم لوگ مجھے اپنے ساتھ کھیلنے دو گے؟ دوسرے ڈائنوسار کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے سبز ڈائنوسار کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ لمبی گردن والا سبز ڈائنوسار ان کی بات سن کر مسکرایا اور پھر اس درخت کے پاس پہنچا، اپنی لمبی گردن اوپر اٹھائی اور نہایت آسانی سے شاخوں میں پھنسی گیند نکال کر زمین پر گرا دی۔ سارے ڈائنوسار یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اب وہ سب ایک بار پھر خوشی خوشی فٹ بال کھیلنے لگے، لیکن اب ان کے ساتھ سبز ڈائنوسار بھی کھیل رہا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ ان سب نے فٹ بال کھیلتے ہوئے اچھا وقت گزارا۔ دوسرے ڈائنوسار سبز ڈائنوسار کے ساتھ اپنے رویے پر نادم تھے اور انہوں نے اس سے معافی بھی مانگی اور آئندہ کے لیے اپنا دوست بھی بنا لیا۔ اس دن سب نے سبق سیکھا کہ کبھی کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی خاص خوبی ہوتی ہے۔ اگر سب مل کر رہیں تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سبز ڈائنوسار کے بھی اب بہت سے دوست تھے اور وہ سب مل کر کئی سالوں تک اس وادی میں کھیلتے رہے اور ہمیشہ خوش رہے۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔